بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف مشہور مورخ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق جب ہندوستان میں تخت نشین ہوا تو دوسرے سلطانوں کے برعکس تخت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا اور امراء اور وزراء کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر سلطنت کے امور چلاتا تھا اور مذہبی قوانین کی پابندی کو بھی اپنا فرض سمجھتا تھا، اور ہندوستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سابقہ سلطان خسرو خاں کی لٹائی ہوئی بے دریغ شاہی دولت کا جب حساب کتاب کھولا گیا تو بہت سارے صوفی درویشوں کے نام 5-5 لاکھ سکے درج تھے۔ ایک لمبی فہرست تھی۔ چنانچہ سلطان غیاث الدین تغلق نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ فہرست کے مطابق جتنے صوفی درویشوں کو رقم دی گئی تھی ان تمام درویشوں سے سرکاری کارندے رقم وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائیں۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مجاز خلیفہ حضرت شیخ وحید الدین اور حضرت شیخ الہ الدین چنوری، ان کے مجاز خلفاء دربار سلطانی پہنچے اور انہوں نے سابقہ سلطان خسرو خاں کی دی ہوئی رقم شاہی خزانے میں جمع کرا دی۔ ان بزرگان کے نام کے آگے 5-5 لاکھ کے سکے لکھے ہوئے تھے۔ جب یہ تینوں بزرگ رقم جمع کرا کر چلے گئے تو سلطان غیاث الدین تغلق نے سرکاری کارندے سے پوچھا کہ شیخ نظام الدین اولیاء کے نام کے آگے بھی رقم لکھی ہوئی ہے اور ان کی رقم ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ تو سرکاری کارندے نے بتایا کہ شیخ نظام الدین اولیاء دربار شاہی میں آنا ہی پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سلطان سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین تغلق کارندے کا جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا اور اس نے کہا، کیا شیخ نظام الدین کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو دربار سلطان آنا پسند نہیں کرتے؟ سرکاری کارندے نے عرض کیا کہ سلطان ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر سرکاری کارندے نے مزید کہا کہ سابقہ سلاطین الہ الدین خلجی، سلطان قطب الدین خلجی، ان سلاطین نے بہت کوششیں کیں کہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین دربار سلطانی میں حاضری دیں، تو حضرت نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ بھی ان سلاطین کے دربار میں نہیں آئے اور نہ ہی ان سے ملاقات کی۔ تو سلطان غیاث الدین تغلق نے کہا، لیکن انہیں شاہی رقم کا حساب تو دینا پڑے گا، اور پھر سرکاری کارندے کو حکم دیا کہ تم اسی وقت جاؤ اور شیخ نظام الدین سے 5 لاکھ سکے لے کر شاہی خزانے میں جمع کراؤ۔ سرکاری کارندہ جب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ محبوبیت میں پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو آپ نے پرجلال ہو کر فرمایا کہ میں کس چیز کا حساب دوں؟ وہ رقم تو بیت المال کا حصہ تھی اور غریبوں مسکینوں کے پاس پہنچ گئی، جو اس رقم کے حقدار تھے ان میں تقسیم ہو گئی، اور اس رقم میں سے ایک تنکا بھی میں نے اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کرتا تو یقیناً سلطان کو حساب دینے کا حقدار ہوتا۔ سرکاری کارندہ الٹے قدموں واپس چلا آیا اور سلطان کو سارا قصہ سنایا تو سلطان غیاث الدین تغلق حیرت میں ڈوب گیا کہ ایک درویش ایسا بھی ہے جس نے کھڑے کھڑے 5 لاکھ سکے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیے، لٹا دیے،
اور جب اس نے اپنے دیگر وزراء اور عمراء سے حضرت شیخ کے متعلق معلومات لیں تو یہ انکشاف ہوا کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا مرد درویش اور ولی کامل بھی ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے، حالانکہ مسلسل اس کو روحانی فتوحات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نمک کے پانی اور جو کی ٹکیا سے روزہ افطار کرتا ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کو حضرت نظام الدین محبوب الہی کے انداز قلندری پر تو اعتبار آ گیا تھا، لیکن آپ کی شان بے نیازی اسے پسند نہیں آئی۔ سلطان کا خیال تھا کہ شیخ نظام الدین نے دربار سلطانی میں حاضر نہ ہو کر سلطان وقت کی توہین کی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب سلطان کے دل میں بغض پڑ گیا اور وہ کسی مناسب موقع کے تلاش میں تھا۔ پھر یکایک حالات نے پلٹا کھایا اور سلطان غیاث الدین تغلق نے بنگال پر لشکر کشی کا ارادہ کیا اور تیاری کی، اور دلی سے کوچ کرنے سے قبل اس نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے نام پر ایک قہر نامہ تیار کرایا، اور پھر گستاخیوں اور بے ادبیوں کے ساتھ اس نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شیخ نظام الدین، تمہارا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری سلطنت کی حدود سے بلا تاخیر نکل جاؤ۔ میں بنگال لشکر لے کر جا رہا ہوں اور میری جنگی مہم 2 ماہ میں سر ہو جائے گی، اور میں تمہیں بس اتنی ہی مہلت دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور مہم سے واپسی پر جب میرے قدم دلی میں پڑیں تو مجھے خبر مل جائے کہ تم اپنے فاقہ مست درویشوں کے ساتھ یہاں سے نکل گئے ہو۔ تمام تر گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے سلطان نے لکھوایا کہ شیخ نظام الدین، جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں خوب اندازہ ہے کہ میں کس قدر سخت گیر انسان ہوں اور میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر میرے دلی واپس پہنچنے پر تم نے اور تمہارے فاقہ مست درویشوں نے یہ علاقہ خالی نہیں کیا تو میں تمہیں اور تمہارے درویشوں کو عبرتناک سزا دوں گا، اور لوگ اس سزا کو قیامت تک یاد رکھیں گے۔ جب سلطان غیاث الدین تغلق کا قہر نامہ آپ کے خادم خاص خواجہ اقبال پڑھ چکے تو تمام حاضرین مجلس شدید وحشت اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ آخر کار حضرت محبوب الہی بولے اور فرمایا، یہ کون سی ایسی عجیب بات ہے جس نے تمہارے ہوش اور حواس چھین لیے؟ ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہوا آیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ حکمران کبھی اپنی روش نہیں تبدیل کریں گے، اور یہ درویش بھی اپنی عاجزی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مشہور صوفی شاعر حضرت امیر خسرو سلطان غیاث الدین تغلق کے دربار میں ایک امیر کی حیثیت سے وابستہ تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب مریدوں میں شامل ہیں۔ حضرت امیر خسرو سلطان غیاث الدین تغلق کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جب اس کے دل میں کسی شخص کی طرف گرہ پڑ جائے تو اسے سلامتی کے ساتھ نہیں کھولا جا سکتا۔ آپ نے حضرت شیخ کی بارگاہ ولایت میں عرض کیا، سیدی، ہمیں کوئی مناسب قدم یا تدبیر کر لینی چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، خسرو سنو، ہمارے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ قلعہ ہے، نہ سپاہ ہے، پھر ایک ظالم حاکم کے ظلم سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خسرو، تغلق کو اب
راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے سلطان کا قہر نامہ خواجہ اقبال سے لے لیا اور پھر اس گستاخانہ تحریر پر ایک نظر کی اور پھر خواجہ اقبال کو فرمایا کہ میرا قلم دوات لے آؤ۔ عام طور پر خواجہ اقبال جواب تحریر فرماتے تھے، لیکن اس مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء کا انداز ہی مختلف تھا۔ آپ نے سلطان کے قہر نامے کو زمین پر رکھا، چند لمحے سوچتے رہے اور پھر اس قہر نامے کی پیشانی پر مختصر ترین تحریر فرمائی کہ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں سلطان کے حکم نامے کی پیشانی پر لکھنا سنگین ترین جرم سمجھا جاتا تھا، اور پھر جب شاہی قاصد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جواب لے کر سلطان کے پاس پہنچا اور سلطان نے اپنے حکم نامے کی پیشانی پر لکھی تحریر پڑھی تو ایک لمحے کے لیے فرما روائے ہند حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک درویش بے سر و سامان والی ہندوستان کے حکم کو اس طرح نظر انداز کر دے گا۔ اور پھر سلطان نے نہایت غیظ، غضب اور شدید غصے کے عالم میں اپنے درباریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ شیخ نظام الدین، اب میرے قہر سے نہیں بچ سکو گے۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ دلی مجھ سے دور نہیں ہے اور ہمیشہ میرے قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ سلطان یہ کہہ کر اپنے لشکر کے ساتھ بنگال کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت امیر خسرو سلطان کے ساتھ اس مہم پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بار بار یہ درخواست کر رہے تھے کہ سیدی سلطان اپنے ناپسندیدہ افراد کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، خسرو، اس کے معاف کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس سرزمین کا مالک ہے؟ تمام دنیا کے مسافروں کی طرح وہ بھی ایک مسافر ہے، اور مسافر کا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ رات بسر کرے اور پھر خاموشی سے اپنی منزل پر چلا جائے۔ چند روز بعد حضرت امیر خسرو پھر حضرت شیخ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ سیدی، میں نے روانگی کے وقت سلطان کے چہرے پر بڑے شفاف جذبات دیکھے ہیں، اور آپ کا یہ غلام نہیں چاہتا کہ آقا کو معمولی سی تکلیف بھی پہنچے۔ حضرت محبوب الہی نے بڑی قلندرانہ شان سے فرمایا اور اپنے مرید خاص کی اضطرابی کیفیت اور بے چینی کو دیکھ کر فرمایا، خسرو، کیا تم ابھی تک اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکے؟ امیر خسرو نے عرض کیا، سیدی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ غلام اس واقعے کو فراموش کر دے۔ آپ نے پھر اطمینان قلب کے ساتھ اپنا وہی جملہ دہرایا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پھر خبر ملی کہ سلطان غیاث الدین تغلق بنگال کی سرزمین فتح کر کے تیزی سے دلی کی طرف واپس آ رہا ہے۔ حضرت امیر خسرو، جو دربار سلطانی میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، ان کو سلطان کی پل پل کی خبر تھی، اور شہزادہ محمد تغلق اپنے باپ کے استقبال کرنے کے لیے دلی سے باہر 4-5 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے فتح کی خوشی میں 3 روز کی قلیل مدت میں ایک محل تعمیر کرایا تھا، اور سلطان
غیاث الدین تغلق نے یہاں پر پہنچ کر اس محل میں صرف ایک رات بسر کرنی تھی اور پھر صبح دلی کی طرف روانہ ہو جانا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو سلطان دلی کے مضافات میں پہنچ چکا تھا اور دلی اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ادھر حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء مسلسل یہی فرما رہے تھے، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ آپ کا یہ بار بار فرمانا آپ کا شان کلندری کا مظہر تھا، اور حضرت امیر خسرو اور دیگر اہل مجلس پس پردہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھے، اس لیے ان کا پریشان ہونا انسانی فطرت کے عین مطابق تھا۔ پھر اہل مجلس نے دیکھا کہ حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کا مبارک ہاتھ پکڑا اور پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے یہی بات کہہ رہے تھے کہ سیدی، آپ کا یہ غلام اس وقت تک روتا رہے گا جب تک آپ اس ناشکر بے ادب اور گستاخ سلطان کا انتظام نہیں کر دیتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اچھا خسرو، تم یوں نہیں مانو گے اور یقیناً نہیں مانو گے، مگر اب تم کیا کر سکتے ہو کہ لوح محفوظ پر یہی رقم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے خادم خاص کو ایک خوان لانے کا حکم دیا، اور پھر اس خوان پر ایک تربوز رکھ کر اس کو سرخ کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور پھر حضرت امیر خسرو کو حکم دیا کہ یہ خوان حضرت شیخ سید احمد بہار کے پاس لے جائیں اور انہیں میری طرف سے سلام دیں، اور عرض کریں کہ یہ آپ کے ملاحظے کے لیے نظام الدین اولیاء نے بھیجا ہے۔ حضرت امیر خسرو خوان لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم کے مطابق سید احمد بہار کے پاس پہنچے۔ سید احمد بہار کون ہیں؟ ان کا عارفانہ مقام کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے منصب ولایت کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محبوب الہی سید احمد بہار کا بے حد احترام کرتے تھے۔ سید احمد بہار زندگی بھر عجیب کام کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندتے، پھر اس مٹی سے کچی دیوار بناتے، پھر مغرب تک دیوار کو مکمل کر لیتے۔ جب دیوار مکمل ہو جاتی تو پھر اسے پوری قوت سے ڈھا دیتے تھے۔ برسوں سے ان کا یہ عمل جاری تھا۔ خدا جانے کیا رمز تھا، خدا جانے کیا راز تھا۔ حضرت امیر خسرو شام کے وقت سرخ کپڑے والا خوان لے کر حضرت سید احمد بہار کی خدمت میں پہنچے اور سلام کیا، اور پھر حضرت محبوب الہی کا بھیجا ہوا خوان ان کے ملاحظے کے لیے پیش کیا، تو حضرت سید احمد بہار اس خوان کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ امیر خسرو، تمہارے شیخ بھی بہت خوب اور عجیب ہیں۔ جب کسی کو تاج پہنانا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور جب کسی کا جنازہ اٹھانا ہوتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں۔ کیا کریں، ان کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ محبوب الہی جو ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ آج سید احمد بہار نے مٹی گارے کی دیوار تعمیر کرنے کے بعد گرائی نہیں تھی، اور خلاف معمول دیوار برقرار تھی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو نماز ادا کرنے کے بعد سید احمد بہار کچھ دیر بیٹھ کر خاموشی سے کچھ ورد وظائف پڑھتے رہے۔ حضرت امیر خسرو ایک طرف باادب ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یکایک
حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ سید احمد بہار پر جلالی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے اور خوان کا کپڑا ہٹایا اور تربوز کو اٹھایا اور سر سے بلند کر کے کچی دیوار پر پوری قوت سے زور سے دے کر مارا اور پھر فرمایا برسر تغلق کے سر پر۔ حضرت امیر خسرو ان کی جلالی کیفیت کو دیکھ کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وہی وقت تھا جب سلطان غیاث الدین تغلق شہزادہ محمد کے ساتھ دلی کے مضافات میں نئے تعمیر شدہ محل میں بیٹھ کر اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ شہزادہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا کر محل سے باہر آیا تو یکا یک محل کی چھت سلطان غیاث الدین تغلق کے سر پر آن پڑی اور سلطان اس ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گیا۔ اور جب سلطان کی موت کی خبر دلی شہر پہنچی تو اہل سلطنت اور اہل دلی خوف سے کانپ اٹھے اور ان کی سماعتوں میں، ان کے کانوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کے الفاظ گونجنے لگے کہ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ جب سلطان غیاث الدین تغلق کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑا تو دلی سے وہ 4-5 میل کے فاصلے پر تھا۔ مورخین نے سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کی متعلق مختلف وجوہات پیش کی ہیں۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ لکھتا ہے کچھ لوگ سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کا تعلق شہزادہ محمد سے جوڑتے ہیں کہ شہزادہ محمد سلطان کی موت کی سازش میں شامل تھا، تو وہ غلطی پر ہیں۔ شہزادہ محمد تو سلطان کے ساتھ خود دسترخوان پر موجود تھا اور جیسے ہی شہزادہ محمد محل سے نکلا محل کی چھت سلطان پر آن پڑی اور سلطان ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گیا۔ ایک اور مشہور مورخ صدر جہاں گجراتی نے اپنی تاریخ میں کچھ اور ہی انکشاف کیا ہے۔ مورخ گجراتی کے بقول شہزادہ محمد نے یہ محل جادو کے زور پر جادوگروں سے بنوایا تھا۔ اگر اس میں طلسمی اثرات شامل نہ ہوتے تو شہزادہ محمد کے باہر آتے ہی محل کی چھت کیوں گری؟ ایک اور مشہور مورخ حاجی محمد قندھاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق ابھی کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ آسمان سے آسمانی بجلی گری اور محل کی چھت کو توڑتی ہوئی سلطان کے سر پر آن گری۔ مشہور مورخ ضیاء الدین برنی بھی آسمانی بجلی گرنے کا ذکر کرتا ہے۔ آخر میں ہم مبارک شاہی کا ذکر کرتے ہیں جس کے مصنف مشہور مورخ یحییٰ بن احمد سرہندی ہیں۔ ان کی طرف سے جو روایت اس واقعے کے متعلق پیش کی گئی ہے وہ اپنے اعتبار سے تاریخی، مستند اور منفرد ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کا سبب حضرت شیخ قطب الاقطاب سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی دل آزاری سے ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق اللہ کے ایک ولی کی مسلسل دل آزاری کر رہا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء کا سر کاٹنا چاہتا تھا، آپ کا مبارک سر جھکانا چاہتا تھا اور دلی پہنچ کر حضرت شیخ کو دلی سے نکالنا چاہتا تھا کہ اللہ کے حکم سے موت کے فرشتے نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ دلی میں داخل ہو کر
حضرت نظام الدین اولیاء کو دلی سے نکال سکے، اللہ کے حکم سے موت کے فرشتے نے اس کے جسم سے روح کو نکال دیا، اور اہل دنیا کے کانوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ الفاظ گونجنے لگے کہ ابھی دلی دور ہے، اور قیامت تک ان کے یہ الفاظ گونجتے رہیں گے کہ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے۔